مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ وظیفہ جو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے جو تمام وظیفوں کا سردار ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اصل یہ وظیفہ اللہ پاک کا ہے، اللہ پاک نے بتایا ہے۔ اللہ والے جب بھی کوئی وظیفہ بتاتے تھے تو قرآن اور حدیث سے بتاتے تھے۔ تو حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وظیفہ لوگوں کو بتایا۔ ایک دن ایک مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، اور اس مجلس میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے۔ ایک شخص آیا، حضرت کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں، کوئی نسخہ بتائیں، بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، تنگی نے گھیر لی ہے، فاقہ ہے، بہت زیادہ پریشان ہوں، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میری یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وظیفہ بتایا اور وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، حضرت اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہوں، بے سہارا ہوں، عمر بھی زیادہ ہو گئی، شادی کو ایک عرصہ ہو گئی کہ میری شادی ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک بچہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی وظیفہ اس کو بھی بتایا، یہ بھی چلا گیا۔ ایک اور شخص آیا، حضرت میرے باغ ہیں، باغ میں خشکی ہے، بارش نہیں ہوئی ہے، پانی نہیں ہے، باغ خشک ہو رہا ہے، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میں اس کو پڑھوں اور دعا مانگوں، اللہ پاک بارش دے دے، یہ باغ میرا ذریعہ ہے رزق کا۔ تو امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی وہی وظیفہ بتا دیا، تینوں کو ایک وظیفہ بتا دیا، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے، شاگردوں نے عرض کیا، استاد جی یہ تین شخص جو آئے، ہر ایک کا مسئلہ الگ الگ تھا، ہر ایک کی پریشانی الگ الگ تھی۔ ایک نے تنگ دستی کی شکایت کی، ایک نے بے اولادی کی شکایت کی، ایک نے تو قحط سالی بارش نہ ہونے کی شکایت کی، لیکن آپ نے تینوں کو ایک ہی وظیفہ بتایا۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تمام شکایتوں کا وظیفہ، تمام مسئلوں کا وظیفہ جو اللہ نے بتایا وہ ایک بتایا ہے۔ اصل میں نے اللہ کا وہ وظیفہ نقل کیا، وہ وظیفہ ان کو بتایا، وہ وظیفہ ہے استغفار۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ استغفار پڑھو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ بارش برسائے گا، مال اولاد میں برکت دے دے گا، مال دے دے گا، اولاد دے دے گا، باغات دے دے گا،
نہریں چلائے گا۔ یہ تو اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں کہ استغفار پڑھو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ قحط سالی کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ، تنگ دستی کا مسئلہ، اس میں تینوں ہیں، اولاد، مال اور بارش۔ اللہ کا وظیفہ، میں نے وہ اللہ کا وظیفہ ان لوگوں کو بتایا۔ تو کثرت استغفار، اس کو ہم لازم پکڑیں۔ من لازم الاستغفار، حدیث میں ہے، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تنگیاں ختم ہو جائیں گے، مال اللہ پاک عطا فرمائے گا، اولاد عطا فرمائے گا، تمام تنگ راستوں سے اللہ اس کو راستہ دے دے گا، نجات دے دے گا، تمام پریشانیاں دور فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں 70 یا 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ تو استغفر اللہ، یا اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کوئی بھی ہو جو آپ کو یاد ہے، کثرت کے ساتھ پڑھے، اس کو اپنا وظیفہ بنانا، پھر اس کی برکات دیکھیں گے۔ جب انسان معافی مانگے گا، اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، تو اللہ پاک پر رحمت برسائے گا، دل کے اندر چین سکون دے دے گا۔ یہ گناہوں کی وجہ سے انسان پریشان ہے، گناہوں کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی، گناہوں کی وجہ سے مال میں برکت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے، تمام جو پریشانیاں آ رہی ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ جب توبہ کریں گے، استغفار پڑھیں گے، اللہ جل شانہ گناہوں کو معاف کریں گے، تمام مسائل کو حل فرمائیں گے۔ بہت ہی مجرب ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، جتنے بزرگ ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، سب نے یہی بتایا ہے کہ بھائی سب سے بڑا وظیفہ، وظیفوں کا سردار، تمام وظیفوں کا سردار، سب سے بڑا وظیفہ وہ استغفار ہے۔ صحابہ کرام خوب استغفار پڑھتے تھے، ہر مجلس میں ہم استغفار پڑھے کثرت کے ساتھ، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، کم از کم 300 مرتبہ، کم از کم 300، یہ کثرت کے ساتھ آئے گا۔ 300 یا 313 مرتبہ روزانہ اس کو لازم آج سے شروع کریں، پھر دیکھ لیں اللہ پاک کیسے مسائل کو حل فرمائیں گے، خوشیاں عطا فرمائیں گے، تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ خود بھی اس پر عمل کریں، اوروں کو بھی بتا دیں یا اوروں تک بھی پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔